بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کا مہینہ قریب آ رہا ہے، لیکن رمضان شروع ہونے کا انتظار کیوں؟ آئیے اب تلاوت، غور و فکر اور اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جب رمضان آئے ہمارے دل پہلے ہی اللہ کے کلمات سے جڑے ہوں، نہ کہ مکمل کرنے کی دوڑ میں لگے رہیں۔ کیا ہم سال میں صرف ایک مہینہ قرآن کھولنے سے حقیقی سکون اور نجات کی امید رکھتے ہیں؟ قرآن کو زندگی بھر کے ساتھی کے طور پر بھیجا گیا تھا، نہ کہ موسمی مہمان کے طور پر۔ آئیے اسے رمضان کی رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس روشنی کے طور پر دیکھیں جو ہماری زندگی کے ہر دن رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے: انسان عقل مند سمجھدار کیسے بنتا ہے؟ کسی عقل مند سے پوچھا گیا، آپ شعور یعنی سمجھداری کے اس درجے تک کیسے پہنچے؟ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے 50 طعنے سہی، 60 جھگڑے برداشت کیے، 70 جھگڑے برداشت کیے اور کئی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اپنوں کی نظروں میں دغا یعنی دھوکہ دیکھا تو احتیاط کرنا سیکھ لیا۔ جن سے محبت کی ان کی آنکھوں میں ظلم دیکھا تو خاموش رہنا سیکھ لیا۔ قریبی دوستوں سے دھوکہ کھایا تو جدائی کو قبول کرنا سیکھ لیا۔ بہت سے اپنوں کو دفنایا اور یہ جانا کہ محبت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کو سمجھنا ہے تو واحد کتاب قرآن ہے، جس کا کوئی اختتام یعنی اینڈ نہیں، اور میں جانتی ہوں کہ زندگی کے سبق مفت نہیں ملتے۔ ٹوٹا دل اور قیمتی خزانہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو رد مت کرو، اگرچہ وہ غموں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے ٹوٹے دلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات قندرات اور مدفون ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ٹوٹے دلوں میں ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ زندگی جینا چاہتے ہیں تو ٹوٹے دلوں کو یوں تلاش کریں جیسے خزانے کی تلاش کرتے ہیں۔ ٹوٹا دل اور قیمتی خزانہ مل جائے تو زندگی کا داغ بدل جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے ٹوٹا دل زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت ہائے افسوس اور ندامت۔ ایک بوڑھا شخص مسجد میں بیٹھا اپنی خواہشات بتانے لگا کہ میری جوانی میں تمنا تھی کہ میں شادی کروں تو میں نے شادی کر لی، پھر تمنا ہوئی کہ میری اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا، پھر تمنا ہوئی کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں، تو میں نے آدھی عمر محنت کر کے گھر بھی بنا لیا۔ اتنے میں میری اولاد جوان ہو گئی تو ان کی شادی کا خیال آیا اور دل کیا کہ پوتے پوتیوں کو دیکھوں، بچوں کی بھی شادی کر دی۔ اب میں تھک گیا ہوں اور آج مجھے خیال آیا کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، مگر روزہ رکھوں تو اس کی طاقت نہیں، نماز کے لیے کھڑا ہوں تو قوت نہیں، قرآن کریم یاد کروں تو حافظہ کمزور ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ سچ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراغت یعنی فری ٹائم کو مصروفیات سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور مالداری کو غربت یعنی غریبی سے پہلے۔
اے دوست، یہ حدیث زندگی کے بہترین اصولوں پر مشتمل ہے، اس کو سامنے رکھو اور زندگی گزارو۔ کہیں اس بوڑھے کی طرح تمہارا بھی مقدر افسوس، ندامت کے آنسو اور ماضی پر رونا وغیرہ نہ بن جائے۔ کچھ چیزیں بھلانا سیکھے۔ ایک بوڑھا آدمی کانچ کے برتن کا بڑا سا ٹوکرا لے کر اٹھائے شہر بیچنے لے کر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے ہلکی سی ٹھوکر لگ گئی تو ایک کانچ کا گلاس ٹکڑے سے پھسل کر نیچے گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ بوڑھا آدمی اپنی اسی رفتار سے چلتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پیچھے چلنے والے ایک راہگیر نے دیکھا تو بھاگ کر بوڑھے کے پاس پہنچ گیا اور کہا، بابا جی، آپ کو شاید پتہ نہیں چلا، پیچھے آپ کا ایک برتن ٹکڑے سے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ بوڑھا اپنی رفتار کم کیے بغیر بولا، بیٹا مجھے معلوم ہے۔ راہگیر حیران ہو کر بولا، بابا جی، آپ کو معلوم ہے تو رکے نہیں۔ بوڑھا، بیٹا، جو چیز گر کر ٹوٹ گئی ہے اس کے لیے اب رکنا بیکار ہے۔ بالفرض میں اگر رک جاتا، ٹکڑا زمین پر رکھتا، اس ٹوٹی چیز کو اب جوڑ نہیں سکتے، اٹھا کر دیکھتا، افسوس کرتا، پھر ٹکڑا اٹھا کر سر پر رکھتا تو میں اپنا ٹائم بھی خراب کرتا، ٹکڑا رکھتا اور اٹھانے میں کوئی اور نقصان بھی کر لیتا اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور تصاف کے باعث وہ بھی خراب کرتا۔ بیٹا، میں نے ٹوٹے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا۔ ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں، غلط فہمیاں، نقصان اور مصیبتیں بالکل اسی ٹوٹے گلاس کی طرح ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بھول جانا چاہیے، چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کی رفتار یعنی سپیڈ کم کر دیتے ہیں، آپ کی مشقت بڑھا دیتے ہیں، آپ کے لیے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لیتے ہیں، آپ سے مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور چاہت ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیاں، مصیبتیں اور نقصانات کو بھولنا سیکھیں اور آگے بڑھ جائیے۔ سب سے بڑی جنگ میدانوں سے نہیں، انسان کے دل اور دماغ کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ جب دل خوب دیکھتا ہے اور دماغ شک کرتا ہے تو انسان اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم یا تو اپنی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں یا پھر اپنے حوصلے سے جیت جاتے ہیں۔ زندگی کا حقیقی کمال یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی خامیوں کو قبول کرے اور اپنے اندر وہ روشنی تلاش کرے جو اندھیرے کو شکست دے سکتی ہے۔ خود پر قابو پانا اصل کامیابی ہے اور خود سے ہار جانا بڑا نقصان ہے۔ بہترین وقت کو قیمتی ترین بنائیے۔ سیدنا اوس بن اوس ثقفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی مسجد آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور لغو یعنی فالتو بات اور اشارے بازی سے بچا تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ دل کا غسل۔ تفسیر ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ آخرت کی چاہت کی وجہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے جسم کا غسل پانی سے ہوتا ہے، اسی طرح جب دل کا غسل کرے تو
فکر آخرت کرنی چاہیے، جس سے دنیا کی مصیبت اور لذت کا معیار کم ہو کر موت کی فکر اور تیاری کا جذبہ پیدا کر دے۔ باوضو سونے کی 5 فضیلتیں۔ شیطان سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک حالات میں سوئے اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند عبادت بن جاتی ہے۔ جب بندہ باوضو سوئے اور اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سویا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سوئے اور اس کی موت اسی رات آ جائے تو وہ شہید کی موت پاتا ہے۔ قبر کی روشنی۔ امیر المومنین حضرت عمر سے روایت ہے کہ جو بندہ باوضو سویا اس کی قبر اللہ کے حکم سے روشن کی جاتی ہے۔ باوضو سونے کی عادت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان فضیلت کی برکات حاصل کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔